اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ شریف پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانے کے بجائے یمن آ کر اس کے گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ یہ ایک ابرہا بادشاہ تھا یمن کا۔ اب اس نے جو ہے یمن کا جو آج بھی کیپٹل ہے دارالسلطنت ہے وہ صنعاء ہے۔ صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا۔ وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا، اور اس نے یہ کوشش کی اور یہ کام انجام دینے کی اس نے ناپاک کوشش کی کہ لوگ پوری دنیا سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، اب بجائے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے میرا گرجا گھر کا حج کریں، میرے پاس آ کر، میرے شہر میں آ کر گرجا گھر کا حج کریں اور اس کا طواف کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں جا کر پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ اس نے یہ کام خانہ کعبہ کی محبت میں کیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ابرہا ایسی کوشش کر رہا ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے گرجا گھر کا طواف کریں، اس کا حج کریں۔ تو ایک شخص جو قبیلہ بنی کنانہ کا تھا وہ یمن گیا، گرجا گھر میں جا کر اس نے استنجا کیا، ناپاک چیزیں ڈال دی اور اس کو بالکل ناپاک کر دیا خانہ کعبہ کی محبت میں، کہ وہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں اپنا گرجا گھر کو لا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا طواف کرے۔ جب ابرہا بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کر کے مکہ شریف پر حملہ کرنے لگا۔ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا مکہ شریف اور حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے جو جانور تھے ان سب کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے تھے۔ جو لشکر کا آگے کا جو حصہ تھا ان لوگوں نے سب سے پہلے پہنچ کر وہاں کے اونٹوں پر، بکریوں پر، بھیڑ پر یا دیگر جانور تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے 400 اونٹ کسی کے اگر کوئی چھین لے تو اس کو تکلیف تو ہوگی، تو ان کو تکلیف ہوئی۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لائے۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ حضرت عبدالمطلب کو دیکھا اس نے کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے۔ حضور کے دادا تھے نہایت ہی حسین و جمیل آدمی، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے۔ ان کی پیشانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی جو ہے وہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور آپ کی تعظیم کرنے لگا، تکریم کرنے لگا اور ادب کرنے لگ گیا، اور ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر میں آپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور پوچھا کہ کہیے سردار قریش یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اے سردار قریش آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے آئے ہیں، آپ ان سب جانوروں کو میرے سپرد کر دیجئے۔ یعنی تمہارے لشکر نے ہمارے جانوروں کو چھین لیا، ان پر قبضہ کیا ہے، تو ان سب کو میرے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار اور اپنی عزت کم کر دی۔ میں تو سمجھ رہا تھا آپ کچھ اور کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو تم تکلیف مت دو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ، تم چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ میں ہی سوچ رہا کہ تم مجھ سے ڈیمانڈ کرو گے، لیکن تم نے تو کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو، تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے
تمہاری عزت میرے دل کے اندر جو تھی وہ کم ہو گئی ہے کہ تم تو بکریوں کا سوال کرنے آئے ہو، اونٹوں کا سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے آیا ہوں، کعبے کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی مجھ سے بات نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ تو خدا کا گھر ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اونٹ میرے، اور کعبہ شریف جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے اور اس کی توہین کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور اللہ جانے، تمہارا جو منصوبہ ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبہ کو پورا ہونے نہیں دے گا، کعبہ شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ میں تم سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ بہتر ہے اپنے گھر کی حفاظت فرمانے والا۔ اس گفتگو کے بعد ابرہا نے تمام جانور واپس کر دیے اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال، اپنے جانور، اپنا جو کچھ ضروری سامان ہے وہ لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور پہاڑوں کی کوہ میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر آپ خود اپنے خاندان کے آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، دروازہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ بار بار اللہ سے یہ دعا مانگنے لگے، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدین اليوم آلک۔ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ اپنے گھر کے چند لوگوں کو لے کر کہاں گئے؟ کعبہ شریف میں گئے، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر، کعبہ شریف کی دیوار پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور یہ صلیب والے اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر آپ مکہ شریف سے باہر پہاڑ پر چلے گئے۔ ابرہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر ہاتھیوں کی لائن لگا کر آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو کس طرف لے جا رہا تھا؟ ابرہا ہاتھی کو کعبہ شریف کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن ہاتھی آگے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس نے بار بار اس کو مارا، للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ کے اندر اور پنجوں کے اندر تین تین کنکریاں تھیں۔ دو جو چونچ ان کے دو پنجے ہوتے ہیں، دونوں پنجوں میں تین تین کنکریاں اور چونچ کے اندر تین تین کنکریاں۔ سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف یہ اس طرح ان کا جھنڈ آنے لگا۔ ابابیلوں کے ان بادل لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور سے سنگ باری اور پتھر بازی کی آن میں ایک گھڑی کے اندر ہی ابرہا کا پورا لشکر ہاتھیوں کے سمیت ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی اور اپنے گھر کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے تو وہ ایک چھوٹے سے جانور سے بھی کام لے لیتا ہے۔ چھوٹے سے جانور سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ تعالیٰ قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن سے ہوتی ہوئی ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتی، وہ آدمی بھی مر جاتا اور ہاتھی بھی مر جاتا۔ اس طرح اس کے پورے ہاتھی بھی ختم ہو گئے، ابرہا بھی ختم ہو گیا اور پوری فوج ختم ہو گئی۔ ابرہا نہ تب رہا، ابرہا بھی ختم ہو گیا اور سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی 30ویں آیت کی یہ صورت
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیر الابابیل، اور ان پر ابابیل پرندوں کی ٹکڑیاں نہ بھیجیں؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، تاکہ انہیں کنکر کے پتھر ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالیں۔ یعنی جس طرح ایک بھینس کوئی گھاس پھوس کھاتی ہے اور چبا کر واپس باہر نکال دیتی ہے، تو اس طرح اس لشکر کا حال ہو گیا تھا جیسے وہ چبایا ہوا بھوس ہے، یعنی تہس نہس، پورا لشکر ختم ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں آج بھی جو لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کی قرآن، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ خانہ کعبہ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کو یا مکہ معظمہ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ مٹاتے مٹاتے خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قرآن ہے، اسلام ہے، دین ہے، سنت ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے مٹانے کے لیے، مٹتے مٹتے خود مٹ گئے، لیکن خانہ کعبہ آج بھی ایسا اپنا جلوہ دکھا رہا ہے کہ لوگ اس پر نظر ڈالتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس پر ایسا رعب ہے کہ آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس پر ایک ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کبریائی بیان کرتا ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ سے جلال ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ٹپکتا ہے۔ تو یہ دونوں گھر ہیں، مدینے کے اندر جمال ہے، مکہ کے اندر جلال ہے۔ جلال دیکھنا ہے تو مکہ کے اندر جاؤ، اور جمال دیکھنا ہے تو مدینہ شریف میں جاؤ۔ تو یہ حرمین طیبین، ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن پاک کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اللہ کے دین کو، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں آج بھی ہمیں سورہ فیل قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ بار بار ہمیں یہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے مٹانے کے لیے، وہ خود مٹ گئے، لیکن نہ اللہ کا دین مٹنے والا ہے، نہ ہی خانہ کعبہ مٹنے والا ہے۔ تو آپ دین پر ہمارا جو ہے پختہ یقین ہونا چاہیے، اسلام پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ جو ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ گوشے روزانہ سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔